مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے. ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے. فرمایا نہیں، ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو صحابی کرنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ حدیث کے. رنگ کالا، بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے، اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے، یہ نہیں فرمایا اس کے گناہ معاف ہوئے، یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا، میں اس کا، یہ مجھ سے، میں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں. کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے، حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا. حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی. قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو.
حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھی، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے، فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے ساتھ، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچے، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ تو اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لے لیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے، ابہام کا۔